کون کون شامل ہونے جا رہے ہیں ایم کیو میں؟ ایم کیو ایم میں تو بہت لوگ شامل ہو رہے ہیں اور فیصل واڈا صاحب مجھے سیاستدان بھی ہیں. میں بہت ساری چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں, میری بہت ساری چیزوں سے بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا جو مقابلہ ہے وہ کس طرح کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی سیاسی اتحاد بنائیں گے؟ انتخابات ہیں, اس میں تو اتحاد ہوتا ہے. کو خود معلوم تھا کہ ہمارے پہ یہ جھوٹے مقدمات کیوں بنائے گئے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ تھا, وہ کوئی سیاسی معاہدہ تھوڑی تھا, بزور قوت تھا, بزور طاقت تھا. کوئی شمولیت کرنے جا رہے ہیں مفتیٰ اسماعیل اور فیصل واڈا, یا اس کے علاوہ اور کون کون شامل ہونے جا رہے ہیں ایم کیو میں؟ نہیں, ایم کیو ایم میں تو بہت لوگ شامل ہو رہے ہیں. ہر روز کئی برادریاں شامل ہو رہی ہیں. جو کچھ کی خبر آ جاتی ہے, کچھ کی خبر اتنی ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی ہے. اور جہاں تک فیصل واڈا صاحب کا تعلق ہے, وہ تو ایک ظاہر بات ہے منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے پاس ایک پولیٹیکل اپروچ ان کی تو ہے نا, جو وہ گفتگو کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. تو ایک سیاسی شخصیت تو ہے. اور جہاں تک مفتیٰ اسماعیل صاحب کی ہے تو دعوت تو سب کو دی گئی ہے. ابھی وکلا برادری سے بڑے اہم لوگوں نے شمولیت کر. فاروق ستار صاحب گھر گئے ہیں, کوئی دعوت دی ان کو, اسپیشلی ان کو دعوت دی گئی ہے, اس حوالے سے جو ہے کوئی؟ جی ہاں, وہ بھی گئے اور ہم سب بھی جا رہے ہیں. ہم سب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. بڑے نام ہیں جو اس وقت شامل ہو سکتے ہیں کچھ؟ جب تک کہ خود اعلان نہ کر دیں تب تک کہنا قبل از وقت ہے. لیکن ظاہر بات ہے ہمارے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں ہر اس شخص کے جس کا دامن صاف ہے. ایم کیو ایم کی اپنی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ ایم کیو ایم کے بیچ میں جو اطلاعات آ رہی تھی کچھ دھڑے بندی ہونے جا رہی ہے, ناراضگیاں ہونے جا رہی ہیں, تو ایسی کوئی صورتحال ہے؟ یہ تو ناراضگیاں کیوں نہیں ہوں گی. یہاں زندہ اور لوگ رہتے ہیں اور اختلاف رائے بھرپور ہوتا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا, اب بھی ہوتا تھا. پہلے ذرا کم باہر باتیں نکلتی تھیں, آج بھی ہے. میں بہت ساری چیزوں سے میں اختلاف کرتا ہوں, میری بہت ساری چیزوں سے بہت سارے لوگ اختلاف کرتے ہیں. تو یہ زندہ جاوید لوگوں کا اور ایک پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں کی جماعت ہے اور صاحب رائے کی جماعت ہے. تو آپ اٹھا کے سپریم کورٹ اٹھا کے دیکھ لیے, فل بینچ بنتا ہے تو اس میں بھی 4 اور 3 جج اختلافی نوٹ لگاتے ہیں. تو اس میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دھڑے بندیاں ہوتی ہیں. باشعور لوگ ہیں, ہم گھنٹوں اجلاس ہوتے ہیں, تو سب صاحب رائے ہیں. اختلافات کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دھڑے بندیاں کر لی جائیں اور ناراضگیاں جو ہیں وہ ابو دا پارٹی ہو جائیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا جو مقابلہ ہے وہ کس طرح کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی سیاسی اتحاد بنائیں گے یا اس کے ساتھ ساتھ انتخابات میں کسی کا جو آپ کا اتحاد ہوگا؟ جہاں تک اتحاد کی بات ہے تو یہ انتخابات ہیں, اس میں تو اتحاد ہوتا ہے اور کرتے ہیں. جہاں ہمارا ووٹ بینک مضبوط ہے وہاں پر دوسری جماعتیں ہمیں سپورٹ کریں گی اگر وہ کرنا چاہیں گی. اور جہاں ہمارے ووٹ بینک کم ہے اور دوسری کسی بھی جماعت کے اچھے کینڈیڈیٹ موجود ہیں تو پھر ہم ان کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. دباؤ کے تحت جو ہے وفاق کے ساتھ جو ہے 100% 2018 کے انتخابات میں سیٹیں جیتنے کے بعد بھی یہ دباؤ رہا کہ آپ اس کے اوپر زیادہ نہیں, چھوٹے موٹے آپ مظاہرے کر لیں بس کافی ہے. پلس پھر مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا بولنے کا. کیا اس بھی حقیقت ہے نا یار, یہ کوئی کہانیاں تھوڑی ہے اندر کی. جو کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی شامل تھی ایسے سخت فیصلوں میں, لیکن اصل کہانی یہ کوئی ایم کیو ایم کے فیصلوں کی آپ مجھے بتائیے. ایم کیو ایم کے تو 15-16 سیٹیں زبردستی رات کے 2:30 بجے چھین کے دی گئی. آپ لوگ تو صاف آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا. اور زبردستی شامل کرایا گیا, زبردستی معاہدے کرائے گئے. ہمارے جو وزراء تھے وہ کون سا انڈیپینڈنٹ تھے, اور یہاں کا جو لوکل گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر تھا کام تک تو کرنے نہیں دیا گیا. تو اور وجہ یہ تھی, اور اتنے سارے مقدمات قائم اسی لیے رکھے گئے تھے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے. لمحہ نہیں لگتا تھا کوئی بات کے اوپر. تو یہ ہے نا, یہ المیہ تو پاکستان کے اندر رہا ہے نا. اور نتیجہ دیکھے نا, نتائج دیکھے نا کیا ہوا. مقدمات تو ہمارے پہ بھی تھے, جیسے آپ نے نواز شریف صاحب کے لیے بات کی. تو اب تو ہم پر جو 32 مقدمات تھے 6 سال 8 برس کے بعد ہم باعزت بری ہوئے. لوئر کورٹ سے بھی اور ہائی کورٹ سے بھی اور تمام جگہ سے. اور ہم کو خود معلوم تھا کہ ہمارے پہ یہ جھوٹے مقدمات کیوں بنائے گئے ہیں, کس لیے بنائے گئے.
2018 کے بعد تو جس طرح مقدمات میں تیزی لائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ ہم اس حکومت کے خلاف کسی صورت میں نہ جانے پائے. اور 2018 میں بھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدہ تھا وہ کوئی سیاسی معاہدہ تھوڑی تھا, وہ بزور قوت تھا, بزور طاقت تھا اور ڈنڈا ڈولی کر کے لائے حمایت. اور پھر وہ حمایت مستقل جاری رکھنے کے لیے تو پوری ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے اوپر سخت ترین مقدمات کو چلایا گیا. میں کوئی پنڈت اور جوتشی تو ہوں نہیں کہ کل کیا ہوگا, لیکن جو حالات بتا رہے ہیں اور جو ووٹ بینک ہے, فالوئنگ تو نواز شریف صاحب کی ہے نا, اور اگر ان کی فالوئنگ نہیں ہوتی تو ان کو شاید ابھی بھی نہیں آنے دیا جاتا. اور جہاں تک یہ لوگ بات کرتے ہیں ڈیل کی اور سیاست کے اندر بات چیت کی, تو یہ کون سی بری بات ہے, یہ تو سبھی کرتے ہیں اور یہی نہیں کرتے بلکہ ہر جگہ ہی کرتے ہیں. یہ حقیقت تو 2018 کی بھی تھی, 2018 میں بھی تو وہ جیتے ہوئے نہیں تھے اور اس کے سب سے بڑے وکٹم تو ایم کیو ایم رہی کہ جس کی 15-16 سیٹس جو ہے جیتی ہوئی سیٹس اٹھا کے دے کر اس نمبرز کو پورا کیا. پھر وہ بھی نہیں تھا بلکہ بہت بڑے پیمانے پہ خرید و فروخت ہوئی اور اتنی تشبام تھی اور میڈیا چینلز آپ کے سب بتا رہے تھے کہ ایک ایک ایم این اے اور ایک ایک ایم پی اے کو جس طریقے سے شامل کرایا گیا. تو یہ تو ایک بدترین 2018 کا انتخابات تھا اور یک طرفہ تھا. اور پھر جو آواز نکالتا تھا اس کے اوپر مقدمات بنتے تھے اور بالکل ایک ملوکیت بھی بہت پیچھے رہ گئی تھی. آئندہ آخری میرا سوال ہے آپ سے, آئندہ آنے والے انتخابات میں اگر موقع ملتا ہے نواز شریف کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور آپ کی جو پوزیشن ہوگی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہوں گے؟ دیکھیے پاکستان کے اندر نمبر گیمز ہوتے ہیں جس پہ حکومت بنتی ہے. اب ضابط نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت جیتے گی اور جو صوبے میں جیتیں گے, ہم تو بہرحال اگر پاکستان کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا اور ہم اس پوزیشن میں آئے تو پھر تو ہم اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر اس وقت بات کریں گے. لیکن دروازے تو سب کے لیے ہمارے کھلے ہیں. ہم بڑے ڈیموکریٹک پروسیس کے حامی لوگ ہیں جن کو عوام منتخب کرے گی. اگر بات چیت کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ان سے کریں گے اور وہ بھی ملک کے اور پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کے اوپر یہ فیصلے کریں گے. ڈونٹ وری, فوڈ پینڈا سنبھال لے گا.